بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غلط انجیکشن سے ہمارے مریض کی موت ہو گئی، یہ ہے وہ کہانی جو زیادہ تر وقت غلط انجیکشن کی صورت میں ہوتی ہے، جس کی ہم خبریں سنتے ہیں۔ اب عوام کے لیے تھوڑی سی تفصیل کہ یہ انجیکشن آخرکار غلط کیوں ہو جاتا ہے۔ انسانی جسم کے اندر جب بھی کوئی باہر کی چیز داخل ہوتی ہے تو جسم اس کو رد کر سکتا ہے۔ اس رد عمل کو الرجی یا ریاکشن کہتے ہیں۔ یہ چیز کچھ بھی ہو سکتی ہے، جیسے خوراک، انڈا، مچھلی، دھواں، گرد، ادویات جیسے شربت، گولی یا انجیکشن۔ الرجی کسی بھی دوائی کے انجیکشن سے ہو سکتی ہے اور زیادہ تر وقت اس کا پہلے سے اندازہ لگانا مشکل ہوتا ہے۔ کچھ دوائیوں سے الرجی کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے، جیسے پینسلین، اینٹی بایوٹک یا سانپ کی ویکسین وغیرہ۔ اس لیے ان کو لگانے سے پہلے تھوڑی مقدار میں ٹیسٹ خوراک لگائی جاتی ہے اور پھر اسے شروع کرتے ہیں۔ لیکن زیادہ تر دوائیوں میں چونکہ الرجی کا خطرہ بہت کم ہوتا ہے تو بغیر ٹیسٹ کے ہی لگائی جاتی ہیں۔ بہرحال الرجی کا خطرہ پھر بھی رہتا ہے۔ انجیکشن سے ہونے والی الرجی کی نوعیت ہلکی خارش، بخار سے لے کر شدید رد عمل تک ہو سکتی ہے، جس میں دل کا رکنا، سانس کا بند ہونا یا موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ عوام کے سمجھنے کے لیے اہم بات یہ ہے کہ عام طور پر ایمرجنسی یا وارڈز میں آنے والے زیادہ تر مریضوں کو وہی روٹین کی دوا ہی دی جاتی ہے۔ آپ سب کو تو اس سے مسئلہ نہیں ہو رہا ہوتا، جس کو الرجی ہوگی صرف اسی کو مسئلہ ہوگا۔ وہاں کام کرنے والے عملے کی کسی آنے والے مریض سے کوئی ذاتی دشمنی تو نہیں ہوتی کہ اسے کوئی غلط ٹیکہ لگا دے گا۔ اگر وہی دوا دوسروں کے لیے ٹھیک کام کر رہی ہے اور الرجی ہو جائے تو یہ جسم کا رد عمل ہے، جس کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے۔ اس میں کسی ڈاکٹر یا سٹاف کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ اب اگر آپ بھی خدا نخواستہ یہ صورتحال آپ کے کسی مریض کے ساتھ پیش آتی ہے تو کبھی بھی ہسپتال میں ہنگامہ آرائی نہ کریں۔ اگر آپ براہ راست طریقے سے طبی عملے کو الزام ٹھہرانا شروع کر دیتے ہیں اور ہنگامہ شروع کر دیتے ہیں تو اس کے آپ کے مریض کی جان جا سکتی ہے۔ پہلے چند منٹ جو آپ کے مریض کی زندگی بچانے والے ہیں وہ ضائع ہو جائے گے۔ آپ کو اس ہنگامے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا بلکہ آپ کے مریض کا ہی نقصان ہوگا۔ ہمیشہ اس صورتحال میں فوری طور پر اپنے ڈاکٹر کو بلائیں اور انہیں اپنے مریض کی ابتدائی طبی امداد کرنے دیں۔ اگر پھر بھی آپ کو لگتا ہے کہ طبی عملے کی طرف سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو آپ مناسب چینل کے ذریعے درخواست دائر کر سکتے ہیں اور اس کی پیروی کر سکتے ہیں۔ لیکن اس زندگی بچانے والے ٹائم کے دوران وارڈ میں ہنگامہ آرائی کرنے سے مریض کی زندگی بچانے والے منٹ ضائع ہوں گے، جس سے اس کی جان بچائی جا سکتی ہے۔ بے شک طبی غفلت ایک بہت ہی سنگین مسئلہ ہے، خاص طور پر جب کسی مریض کی موت یا معذوری واقع ہو جائے۔ تاہم طبی عملے پر حملہ کرنے اور ہسپتالوں میں توڑ پھوڑ کا کوئی جواز نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ ڈاکٹر نے بجا طور پر نشاندہی کی ہے، طبی پیشہ ور افراد کو تحفظ فراہم کرنا اور طبی غفلت کے کیسز کی جانچ کرنا ہیلتھ کیئر کمیشن اور اس کے متعلقہ اداروں کا کام ہے۔ تاہم طبی ماہرین کا کہنا ہے تشدد کے واقعات بڑھ رہے ہیں کیونکہ ریگولیٹری ادارہ اپنا کام نہیں کر رہا۔ اس صورتحال کو بگڑنے سے روکنے کے لیے ریاست کی طرف سے یہ بات بالکل واضح کر دی جانی چاہیے کہ ماہرین صحت کے خلاف تشدد برداشت نہیں کیا جائے گا اور اس میں ملوث افراد کو سزا دی جائے گی۔ مزید یہ کہ اگر طبی غفلت کے الزامات سامنے آتے ہیں تو ایک اچھی طرح سے طے شدہ شفاف طریقہ کار ہونا چاہیے اور قصوروار پائے جانے والے ڈاکٹرز کو سزا دی جانی چاہیے۔ پاکستان کو پہلے ہی برین ڈرین کا سامنا ہے۔ اگر اسی طرح مزید ڈاکٹرز اور دیگر طبی پیشہ ور افراد ملک چھوڑنے کا فیصلہ کرتے ہیں کیونکہ وہ محفوظ کام کرنا چاہتے ہیں تو یہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ گزشتہ کچھ عرصے میں ملک کے مختلف ہسپتالوں میں کام کرنے والے طبی عملہ پر تشدد میں اضافہ ہوا ہے، جہاں مریض کی موت کی صورت میں رشتہ داروں کی جانب سے طبی عملہ کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، جس پر ڈاکٹر کی مختلف تنظیموں نے سخت احتجاج کیا ہے۔